بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خوش باش ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو کی کتاب گریڈ 2 کا تیسرا سبق۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حمد اور نعت، اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سبق ہے، پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ ہم تلفظ سیکھتے ہیں کچھ نئے الفاظ کا، اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سبق میں سے جو ہم نئی چیزیں پڑھیں گے ان میں ہے کچھ نئے الفاظ ہیں اور الفاظ کے معنی، سوال کے جواب۔ دیکھیے، میں نے آپ کے لیے کچھ یہاں تدریسی مقاصد لکھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ آج ہم جو سیکھیں گے ان میں سے مدرجہ ذیل تدریسی مقاصد ہیں۔ ہر سبق کو پڑھنے سے پہلے اس میں سے کچھ ہمارے ذہن میں یہ ہم نے سیٹ کر لیا ہوتا ہے اپنا مائنڈ کہ ہم نے کیا کیا اس میں سے حاصل کرنا ہے۔ تو اس سبق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تدریسی مقاصد ہیں نئے الفاظ پڑھنا اور لکھنا۔ یہ جو نئے الفاظ ہیں ان کو ہم پڑھنا بھی سیکھیں گے اور لکھنا بھی۔ اس کے بعد ہے الفاظ کے معنی سمجھنا۔ تو جیسے ہر سبق میں ہے الفاظ کے معنی، تو ان کو سمجھنا، یعنی ان کو صرف سمجھنا ہے، ان کے معنی ابھی لکھنے نہیں۔ جس طرح کہ میں نے یہ معنی آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے سامنے دو مطلب لکھ دیے ہیں، ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے۔ تو آپ نے ان کو سمجھنا ہے کہ کون سا جو اس کا معنی ہے وہ درست ہے۔ اس کا تیسرا جو تدریسی مقاصد میں سے ہے ایک مقصد، وہ یہ ہے کہ ہم نے اسم اور فعل کو الگ کرنا ہے۔ اس سبق میں کچھ اسم اور کچھ فعل بھی دیے گئے ہیں، ہم نے فعل کو ان میں سے الگ کرنا ہے۔ اور پھر چوتھا مقصد ہے کہ ہم نے مضمون لکھنا سیکھنا ہے، کس طرح کسی چیز پہ مضمون لکھتے ہیں۔ جیسے میرا اسکول ہے، میری کتاب ہے، تو اس پہ ہم ایک مختصر سا پیراگراف لکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو اگلا مقصد ہے وہ یہ ہے رکن تبدیل کرنا۔ رکن کا مطلب ہوتا ہے کوئی سا بھی حرف۔ سپوز ہم ایک لفظ ہے حال، تو اس کو ہم نے ہے کو جیم میں تبدیل کر دیا تو وہ بن گیا جال۔ اسی طرح ہم کچھ رکن تبدیل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کتاب، اور اس کے بعد ہم نے نئے الفاظ سیکھنے ہیں۔ تلفظ سیکھیے۔ سب سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح نئے الفاظ پڑھتے ہیں اور ان کا تلفظ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مہربان، اس کے بعد محبت، شفقت، گود، باہر، لپک۔ ریپیٹ کر رہی ہوں، مہربان، محبت، شفقت، گود، باہر اور لپک۔ اس کے بعد ہم کتاب کو پڑھیں گے۔ پہلا پیراگراف ہے ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان تھے، ہر ایک سے محبت کرتے، بچوں پر تو خاص شفقت فرماتے۔ شفقت کا مطلب بھی محبت اور پیار ہی ہے۔ ہر ایک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے اور بچوں پر تو خاص محبت فرماتے تھے، خاص پیار بچوں سے تھا۔ بچے ملتے تو مسکرا کر انہیں سلام کرتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ بچوں سے بھی یہ نہیں امید رکھتے تھے کہ بچے چھوٹے ہیں تو وہ سلام کرے، خود سلام میں پہل فرماتے تھے۔ ان کا حال پوچھتے، انہیں گود میں اٹھاتے، ان سے پیار بھری باتیں کرتے۔ تو یہ جو خاص ہے جواب بھی ہے کسی سوال کا کہ بچے ملتے تو مسکرا کر انہیں سلام کرتے، حال پوچھتے اور گود میں اٹھاتے۔ اس کو آپ نے بیٹا توجہ سے سننا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا پیراگراف، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موسم کا نیا پھل لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے۔ کس کو دیتے؟ سب سے پہلے یہ پھل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی سفر کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے۔ جب سفر سے واپس مدینہ منورہ آتے تو راستے میں بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری روک لیتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر بھی، اونٹنی وغیرہ پر
मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेके गए होते थे, तो जब वापस आते तो रास्ते में बच्चों को देखते और उनको अपनी सवारी रोक कर उनको अपने साथ बिठा लेते। बड़ी मोहब्बत से उन्हें सवारी पर बिठाते, किसी को अपने आगे और किसी को पीछे। बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते। लपक का मतलब है दौड़ कर, यानी जल्दी से दौड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बच्चों से प्यार करते और दूसरों को भी प्यार करना सिखाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की इज़्ज़त करना, उनका अदब करना और छोटों से मोहब्बत करना, उसको इतनी अहमियत दी है कि और साथ ये फरमाया है कि उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं जो छोटों से प्यार नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता। तो जैसे हम ज़ुबानी सवालात कुछ पूछते हैं कि ठहरें और बताएं, आगे जाने से पहले हम लोग पहले ये पूछेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसा सलूक फरमाते। ये पहला सवाल है। तो बच्चों आप बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसा सलूक फरमाते। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से शफ़क़त और मोहब्बत का सलूक फरमाते। और इसके बाद अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो क्या करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो बच्चों को देखकर अपनी सवारी पर बिठा लेते। इसके बाद हम सब ने यहाँ से क्या सीखा। तो बच्चों हम सब ने ये सीखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे। हमने ये जाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान, मोहब्बत करने वाले शफ़ीक इंसान थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर ख़ास शफ़क़त फरमाते थे। शफ़क़त यानी प्यार, मोहब्बत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बच्चों से प्यार करना सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है, बच्चों से प्यार करना। इसके बाद है इस सबक की नई मश्क। सबसे पहले हम लिखेंगे जो नए अल्फाज हैं, उनको यहाँ मैंने लिखा है आपके लिए। तो जब नए अल्फाज हम सीखेंगे, मेहरबान, मोहब्बत, शफ़क़त, तो इन्हें हम 3-3 बार लिखेंगे। कम से कम 3-3 बार इन अल्फाज को लिखना है ताकि आपकी लिखाई भी दुरुस्त हो और आपके हाथ में ये लफ्ज़ जो है वो लिखने आ जाए। इसके बाद है शफ़क़त, यहाँ आपने 3 बार इनको लिखना है। इसी तरह अपनी कॉपियों के ऊपर आपने नए अल्फाज बनाने हैं और उनको 3-3 बार लिखना है। उसके बाद है सवारी, बिठा और साथ। इसको भी आपने 3 बार सवारी लिखना है, 3 बार बिठा और 3 बार ही साथ लिखना है। ये नए अल्फाज हैं जो आपको फिर लिखने आ जाएंगे। इसके बाद हम कर रहे हैं अल्फाज के मायने। नए अल्फाज हैं, दिए हुए अल्फाज के मायने समझिए। ये ज़बानी सवाल है। अल्फाज मायने हैं शफ़क़त, प्यार। शफ़क़त, प्यार। लपकना, दौड़ कर जाना। जैसे मैंने आपको सबक में पढ़ाया है कि लपकना का मतलब होता है दौड़ कर जाना। मेहरबान, रहमदिल। इज़्ज़त, एहतराम। यहाँ बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आपको इनके मानी लिखने आए, इनके मानी आपको समझ आ जाएं, पढ़ने आ जाएं, यही काफ़ी है। ये देखिए मैंने नए अल्फाज के बाद अल्फाज के मायने लिखे हैं। जैसे है शफ़क़त, तो आगे मैंने इसके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इज़्ज़त और प्यार। तो जब आपको पता होगा कि इसका जो बिल्कुल दुरुस्त मानी है वो कौन सा है, तो उसको आप मुंतखब कर सकते हो। जैसे कि शफ़क़त का दुरुस्त मतलब है प्यार, तो हम इसके ऊपर सर्कल लगा लेते हैं। इसके बाद है नंबर 2 पे मेहरबान। मेहरबान का जो दुरुस्त मानी है, इसके 2 ऑप्शन हैं, रहमदिल और संगदिल। तो हमने मेहरबान का जो मतलब सही है वो लिखना है रहमदिल, और रहमदिल पर हमने सर्कल लगा लेना है। इसके बाद है लपकना। लपकना का मतलब एक मैंने लिखा हुआ है गिरना और दूसरा है दौड़ना, तो इसका दुरुस्त मतलब है दौड़ना। इज़्ज़त। इज़्ज़त का 2 मैंने लिखे हुए हैं, एक एहतराम और एक इनाम।
تو بچوں جیسے ہم نے پڑھا کہ عزت کا مطلب احترام ہوتا ہے، اس لیے ہم احترام کے اوپر سرکل لگائیں گے اور اسے ہی درست معنی لکھیں گے۔ اب آپ کو اس طرح ان کی پہچان ہو جانی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب کا تو پتہ ہے، شفقت کا مطلب پیار ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ پیار یہ لکھا ہوا ہے یا یہ لکھا ہوا ہے، اور اب اگر عزت ہے تو احترام یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان کا دیکھ کر ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ احترام ہے، پیار ہے، یعنی درست معنی کون سا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ نے کیا سمجھا، خالی جگہ پر کیجئے۔ جیسے ہم خالی جگہ میں دیکھتے ہیں، یہاں ورڈ بینک کوئی نہیں ہے، یہاں ہم نے جو سبق پڑھا ہوا ہے اس میں سے ہی ہم نے خالی جگہ کے الفاظ دیکھنے ہیں۔ تو الف میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری کیا ہے، آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد ہے بے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم کا نیا پھل سب سے پہلے کس کو دیتے، بچوں کو دیتے۔ موسم کا نیا پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے۔ اس کے بعد ہے جیم میں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ڈیش کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کس کی عزت نہیں کرتا، تو جیسے ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو بچوں میں نے یہاں آپ کے لیے مختصر کر کے جواب لکھے ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے ملتے تو کیا کرتے؟ کوئی دو باتیں لکھیے۔ تو سب سے پہلی بات مسکرا کر سلام کرتے، اور نمبر 2 پہ ہے گود میں اٹھا لیتے۔ مسکرا کر سلام کرتے اور گود میں اٹھا لیتے۔ اس کے بعد ہے حصہ بے میں سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دیکھ کر کیا کرتے؟ تو جیسے میں نے آپ کو سبق میں پڑھایا ہے کہ سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تو بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے، اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو یہ آپ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا۔ میرے خیال میں آپ کو یہ لکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان اور بچوں سے پیار کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان تھے اور بچوں سے شفقت اور محبت کا سلوک کرتے۔ یہاں بچوں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی بھی صفات لکھ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں سے جو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی صفات ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خوبیوں کا جو منبع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہاں نیچے بھی لکھا ہوا ہے، کوئی سے بھی آپ 2 لائنیں لکھ سکتے ہو۔ یہاں ہے مل کر کریں بات، یعنی گروپ میں بچوں سے بات کی جاتی ہے۔ دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں، ان کے اہم نکات زبانی سنائیے، نیز بتائیے کہ آپ نے اس واقعہ سے کیا سیکھا۔ تو یہ جو ہے یہ استاذہ کے لیے ہے کہ استاد اس کو پڑھیں گے اور بچوں کو سنائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور اور پرندوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا سر پر منڈلانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ان میں سے کسی نے جا کر چڑیا کے گھونسلے میں سے بچوں کو اٹھا لیا۔ تو چڑیا جو ہے وہ ان کے سروں پر منڈلانے لگی،
یعنی بے قراری سے اوپر چکر لگانے لگی۔ جیسے ایک ماں سے اس کے بچے چھین لیے جائیں تو وہ بے چین اور بے قرار تو ہو جاتی ہے نا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں سے، بچوں سے، بلکہ پرند چرند جانوروں سب سے بہت محبت فرماتے تھے۔ تو اس میں ہم بچوں سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ تشریف فرما تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور گھونسلے میں سے کس کو اٹھا لیا؟ چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ اس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے رحم کے واقعات اور بھی بہت سے ہیں جو ہم سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پڑھیے، جس طرح کے پچھلے 2 نظموں میں ہم نے پڑھا تھا، بے معنی لفظوں کو روانی سے پڑھنا۔ ایک با معنی الفاظ ہوتے ہیں اور ایک بے معنی، جس طرح ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے ساگا، توگو، خازا، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے کوئی معنی نہیں، لیکن یہ صرف آپ کی وکیبلری یعنی آپ کو پڑھنے کی جانچ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے، کہ آپ کی پہچان بڑھ جائے۔ جس طرح توئیں تو، گافا گو، توگو، اس کا معنی کوئی نہیں ہے، حالانکہ اگر لاموا لو گافا گو ہوتا تو ایک پراپر با معنی لفظ بنتا، لیکن یہ جو بے معنی الفاظ ہیں یہ بھی آپ کی اس لیے پڑھائے جاتے ہیں، روانی سے پڑھیں تاکہ آپ کے پڑھنے کی جو پریکٹس ہے وہ ختم نہ ہو۔ اس کے بعد ہے لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6 میں ہے، دیے ہوئے لفظوں کا پہلا رکن تبدیل کر کے 3 نئے الفاظ بنائیے۔ تو پہلا لفظ ہے موڑا، ایک انہوں نے سولو کیا ہوا ہے آپ کے لیے، موڑا۔ اس کے بعد ہے ہم نے پہلا جو رکن ہے اس کا تبدیل کر دیا جوڑا، اور پھر پہلا رکن جو ہے اس کو تبدیل کر کے لکھ دیا توڑا، اور اس کے بعد تو کو بھی ختم کر کے گھوڑا۔ اسی طرح ہے کھال۔ کھال کو اگر آپ ختم کریں گے تو اس میں آپ پہلا رکن تبدیل کر کے کیا لکھ سکتے ہیں؟ کھال کی جگہ پہ ہم حال بھی لکھ سکتے ہیں، یہ الف حال، لام حال۔ پھر ہے چال، چھ الف چال، لام چال، اور پھر اس کے بعد ہم تھال لکھ سکتے ہیں، کھال، حال۔ پھر جال بھی لکھ سکتے ہیں، جیم الف جال، لام جال۔ اس کے بعد ہے روٹی۔ روٹی کو ہم اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں بوٹی۔ پھر ہم لکھیں گے کھوٹی اور چھوٹی۔ اس طرح کے بچے جو بھی الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ لکھ سکتے ہو، جو بھی آپ کو آسان لگتے ہیں۔ اگلا سوال ہے قواعد سیکھیے۔ جیسے کہ قواعد گرامر کو کہتے ہیں، اور پچھلے بھی 2 اسباق میں ہم نے قواعد کو سیکھا ہے، اور اس طرح آج بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سے قواعد دیے گئے ہیں۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیے، ان میں فعل کو نمایاں کیا گیا ہے، یعنی اس کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے ریڈ پینسل کے ساتھ فعل کو، فعل کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس بات پر کی طرف آتے ہیں کہ فعل کسے کہا جاتا ہے۔ جس طرح کسی بھی نام کو اسم کہا جاتا ہے، جس طرح ہے کہ اسد کتاب پڑھتا ہے تو اسد جو ہے وہ اسم ہے، اسی طرح پڑھتا ہے کسی بھی کام کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی کام کرنا، جیسے سونا، لکھنا، پڑھنا، کھانا، کھیلنا، کوئی سا بھی کام کرنا اسے فعل کہتے ہیں۔ تو اس جملے میں ہے اسد کتاب پڑھتا ہے، تو پڑھتا ہے فعل ہے۔ فاطمہ خط لکھتی ہے فعل ہے، فاطمہ اسم ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے فعل کی، اس لیے ابھی ہم صرف فعل کی بات کرتے ہیں۔ دیے ہوئے جملوں میں سے فعل چن کر فعل کے کالم میں لکھیں۔ یہاں 2 کالم دیے گئے ہیں، ایک میں جملے ہیں اور ایک میں فعل ہے۔ تو یہاں پورے جملے ہیں، یہاں ہم نے صرف فعل لکھنا ہے۔ اب ہے بچوں، عمران نے روٹی کھائی۔ تو جس طرح اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پڑھتا، لکھتا، کھانا، پینا، یہ سارے فعل ہیں، تو یہاں ہم لکھیں گے کھائی۔
इमरान ने रोटी खाई तो फ़ेल क्या है, खाई। इसके बाद है फौजिया ने पानी पिया, तो इसमें से फ़ेल कौन सा होगा, पिया। राबिया ने नमाज़ पढ़ी, तो पढ़ी जो है ये फ़ेल है। बच्चों ने क्रिकेट खेली, यहाँ हम लिखेंगे खेली। माली ने पौधों को पानी दिया, तो यहाँ दिया। जिस तरह खेलना, सोना, खाना पीना, इस तरह दिया, लिया, गया, ये सारे फ़ेल हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 8, ये आखिरी सवाल है। मेरा स्कूल के मज़मून पर एक पैराग्राफ लिखिए जो 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल हो। आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है अपने स्कूल के बारे में। तो यह मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें बहुत आसान से जुमले लिखे हुए हैं। पहला है, ये मेरा स्कूल है। जिस तरह ऊपर मेरा स्कूल लिखा हुआ है, आपने शुरू में ये लिखना है और आखिर में है लिखना है, तो ये पहला आपका एक जुमला बन जाएगा, ये मेरा स्कूल है। नंबर 2 पे है, इसमें 20 कमरे हैं। आप अपने स्कूल के मुताबिक जितने मर्ज़ी इसमें कमरे लिख सकते हैं, लेकिन एक मैंने नॉर्मल एवरेज के स्कूल के बारे में लिखा है, इसमें 20 कमरे हैं। और नंबर 3 पे इसका नाम, यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ दी है और फिर है लिख दिया है। जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसकी इमारत खूबसूरत है, तो आपको इमारत भी लिखना आ जाएगा, एन मीम अलिफ मा रे ते। इसकी इमारत खूबसूरत है। इसके बाद है, इसमें एक खेल का मैदान है। मैदान में झूले हैं और मेरा स्कूल बहुत प्यारा है। इस स्कूल का मज़मून हमने छोटा सा पैराग्राफ 5 या 7 लाइनों का लिखना था। तो आपने जो भी अगर आप ये पहले वाली 4 लाइनें लिखते हैं और उसके बाद आप लिख देते हैं मेरा स्कूल बहुत प्यारा है, तब भी दुरुस्त है क्योंकि 5 लाइनों में है। और कोशिश कीजिए कि जब आपने एक मज़मून लिखना है तो उसके लास्ट में उसकी तारीफ़, जिस तरह कि मैं अपने स्कूल से मोहब्बत करता हूँ या मेरा स्कूल बहुत प्यारा है, तो जिस तरह आप इंग्लिश में भी कोई मज़मून लिखें तो आई लव माई कंट्री, इस तरह से उसकी आप एंडिंग करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। तो इसी तरह अगर आपने 5 लाइनों का लिखना है तो इसकी इमारत खूबसूरत है, उसके बाद मेरा स्कूल बहुत प्यारा है, ये लिखकर ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप 7 लाइनों का लिख रहे हैं तो इसी तरह सारा मज़मून आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको आपने याद भी करना है और इसे लिखना भी है, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। और इस तरह आज का ये हमारा सबक ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगले सबक के बाद, जो है बानों का तोता। इसके साथ हम मिलेंगे, जो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। आपने कोशिश करना है कि आप अपनी कॉपीज़ के ऊपर एक तोता बनाने की कोशिश कीजिए, जो इसका टाइटल पेज होगा। हाँ, अगर आपको नहीं आता तो फिर भी आप थोड़ा सा उसको ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।